بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر امجد حسین بلوچ ہے اور میں اس وقت کمبٹ میڈیکل کالج میں شعبہ نفسیات میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. جیسا کہ 30 مارچ کو پوری دنیا میں عالمی ادارہ برائے ذہنی صحت کی طرف سے بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا دن منایا جا رہا ہے. دراصل اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا یا منانے کا اصل جو مقصد ہے وہ لوگوں میں بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کے بارے میں اویئرنیس دینا ہے. بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر دراصل ایک مزاج کی بیماری ہے اور جو ہمارے مزاج کے جو دو پہلو ہیں جو اس بیماری میں آتے ہیں اس میں ایک اداسی کی کیفیت ہے اور ایک تیزی کی کیفیت ہے. جو اداسی کی کیفیت ہے اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے. اس میں جو مریض ہے وہ کم باتیں کرتا ہے, اس کا دل نہیں کرتا زیادہ باتیں کرنے کو. اداسی کی کیفیت ہوتی ہے ان کے اندر, یا نا امیدی کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے ایسے مریضوں میں. ان کا اپنا خیال رکھنے کو دل نہیں کرتا, گفتگو کرنے کو دل نہیں کرتا زیادہ تر لوگوں کے ساتھ, یا روزمرہ کی زندگی میں جن چیزوں سے جن کاموں سے ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی اس ڈپریشن کی کیفیت میں ان کو وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی. نیند کم آتی ہے ایسے مریضوں کو, یا ڈپریشن کی کیفیت میں ان کا باہر آنے جانے کو دل نہیں کرتا. اور دوسری جو کیفیت ہے, دوسرا جو پہلو ہے مزاج کا, اس کو مینیا کہا جاتا ہے. مینیا یعنی کہ تیزی کی جو کیفیت ہے. ڈپریشن یعنی اداسی والی جو کیفیت ہے اس کے برعکس مینیا والی کیفیت میں مریض کے اندر تیزی آ جاتی ہے, اس کے مزاج میں تیزی آتی ہے, بہت زیادہ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے ان کا, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات اس کیفیت میں جب مریض بہت زیادہ بولنے لگتا ہے یا مریض بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں, یا میرے جو بڑے سماجی سیاسی یا مذہبی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, یا بعض اوقات مذہبی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی ہیں, یا وہ کوئی بہت بڑی مذہبی شخصیت بن گئے ہیں, یا ان کے وہ خواب میں آتے ہیں, ان کو وہ مشورے دیتے ہیں. تو یہ نعوذ باللہ کوئی کفر نہیں ہے. جیسے ہر بیماری کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے ویسے ہی مینیا یعنی بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر یہ بیماری بھی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جو مریض یہ باتیں کرتا ہے وہ اسی بیماری کے اثر کی وجہ سے ایسی باتیں کرنے لگتا ہے. تو یا تو لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں, ان کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جن ہے, کوئی بھوت ہے, شاید کوئی اثر ہوا ہے, کوئی تعویذ ہے ان کے اوپر, کوئی کسی نے کوئی یا کوئی نظر لگ گئی ہے, تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ مینیا کی علامتیں ہیں. یا مینیا کے اندر مریض اپنا بہت زیادہ خیال ان کا رکھنے کو دل کرتا ہے, یا زیادہ وہ ڈیمانڈ بعض اوقات کرتے ہیں نئی نئی چیزوں کے بارے میں, خریداری کے بارے میں, پیسے کا بہت زیادہ وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا بعض اوقات کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہنگی مہنگی چیزیں وہ لوگوں میں صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا گھر کی جو چیزیں پڑی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو صدقے میں دے دیں, خیرات میں دے دیں. تو ایسی کیفیت میں یہ جو مینیا والی کیفیت ہے اس میں شاید کچھ گھر والوں کو لگتا ہے کہ وہ کوئی نیکی کے کا کام کر رہے ہیں, یا کوئی ان کا مذہبی جو رجحان بڑھ گیا ہے یہ کوئی نیکی کا کام ہے. اگر ان کی روزمرہ کی زندگی سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہٹ کے ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ آپ کو ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری جو نارمل جو ایک سوسائٹی ہے, یا جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, یا جو پیشنٹ کی جو پری ماربڈ پرسنالٹی ہے یعنی بیماری سے پہلی جو شخصیت ہے اس سے ہٹ کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ ڈپریشن والی کیفیت ہو یا تیزی والی کیفیت ہو, تو یہ اسی ہی بیماری کی علامتیں ہو سکتی ہیں, بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کی علامتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر اٹ سیلف بذات خود کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے. یعنی بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کی وجہ سے مریض کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا یا اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اداسی والی کیفیت میں یا تیزی والی کیفیت میں اس بیماری کے اندر مریض خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ڈپریشن میں نا امیدی, اداسی, مایوسی, اس کیفیت میں انسان سوسائڈ کرتا ہے, خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے.
یا مینیا کی کیفیت میں، تیزی کی کیفیت میں وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ایک قابل علاج بیماری ہے، اور پوری دنیا میں ذہنی صحت کے عالمی ادارے کے مطابق اندازاً 46 ملین جو لوگ ہیں وہ بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ ماہر نفسیات کے مشورے کے ساتھ ضرورت کے مطابق ان کو اگر آپ ادویات کا استعمال کروائیں گے ایسے مریضوں میں تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، جیسے ایک عام انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، اس کی جو سوشل لائف ہے، اس کی جو آکوپیشنل لائف ہے، وہ اس کی جو گھر میں جو اس کے ریلیشنس ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری طریقے سے نبھا سکتے ہیں اگر آپ ان کا ماہر نفسیات کے مشورے کے ساتھ علاج کروائیں گے اور اس دورانیے تک دوائیاں کھلائیں گے جب ماہر نفسیات آپ کو بتائے گا۔ اور دیکھیں یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا مریض یہ کسی بھی صورتحال میں دوبارہ علامتیں آ سکتی ہیں، جس میں موسم کے بدلنے کا اثر انسان کی مزاج میں ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی روزمرہ کی زندگی کی جو مریض کی جو پریشانیاں ہیں، جو صورتحال ہے، کاروباری مسائل ہو گئے، ذاتی زندگی میں مسائل ہو گئے، فائنینشیل پرابلمس ہو گئی، ریلیشن شپس کے ایشوز ہو گئے، یا بعض اوقات نشے آور چیزوں کا استعمال بھی اس بیماری کو خراب کر سکتی ہے یا باعث بن سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر سے سفر کرتے ہیں، گھر والوں کو کبھی بھی زندگی میں لگتا ہے کہ یہ دوائیوں کے اوپر بالکل ٹھیک ہیں، اور اچانک سے ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے یا ان کی نیند کا جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا ہے، تو کوشش کریں فوراً آپ ماہر نفسیات سے دوبارہ مشورہ کریں، اور ان کی دوائیاں ہیں ان میں کوئی اگر وہ رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ڈوزز کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماہر نفسیات مریض کی کنڈیشن کے حساب سے کرتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر والا مریض جو دوائیوں کے اوپر بالکل ٹھیک ہیں، کوشش کریں ان کی ادویات کو اپنی مرضی سے کم نہ کریں یا ڈوزز کو اپنی مرضی سے ان کی مقدار کو نہ بڑھائیں، اس کیفیت میں مریض کی ذہنی صحت پہ دوبارہ اثر ہو سکتا ہے اور اس کی بیماری دوبارہ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے دوبارہ سے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔